الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو ازل سے ہے، ابد تک ہوگی۔ کوئی نہ تھا وہ تھی، کوئی نہیں ہوگا وہ ذات پھر بھی ہوگی۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جتنے بھی احکامات جاری ہوتے ہیں، جتنے بھی تصرفات ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس رب العالمین کے حکم سے ہوتے ہیں، اس رب العالمین کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں۔ کوئی مچھر بھی پر اس کے حکم کے بغیر نہیں مار سکتا ہے۔ الغرض یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام چل رہا ہے تو ضرور بضرور اس کائنات کو چلانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا وجود برحق ہے، وگرنہ اگر ہم عقل کے مطابق بھی سوچیں تو اگر اتنی بڑی کائنات کا نظام چل رہا ہو، خود بخود چل رہا ہو، تو بہت جلد اس کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تفسیری کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کوئی 22 کے لگ بھگ دلائل ذکر کیے ہیں وجود باری تعالیٰ پر، کہ اللہ رب العزت موجود ہے، وہی کائنات کو چلا رہا ہے، اسی کے تصرف سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ موجود ہیں، چند دہری لوگ آتے ہیں ان کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ اللہ رب العزت موجود ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس فکر میں ہوں، چند لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک کشتی ہے، وہ سمندر کے اندر چل رہی ہے،
خود بخود چلتی ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر سامان تجارت بھی لدا ہوا ہے، خود جاتی ہے، پہاڑوں جیسی موجوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، تمام تر موجوں کا مقابلہ کرتی ہوئی جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رکتی ہے، جہاں چلنا ہوتا ہے وہاں چلتی ہے۔ تو وہ دہری کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے بصیرت والے ہیں، بڑے صاحب بصیرت ہیں، آپ تو بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ ظالموں، جب ایک چھوٹی سی کشتی سمندر کے اندر اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتی ہے، خود بخود نہیں چل سکتی ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک ملاح کی ضرورت ہوتی ہے، ایک منتظم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ کیسے بغیر کسی منتظم کے چل سکتی، کیسے بغیر کسی مالک کے چل سکتی؟ تو وہ تمام کے تمام دہری وہیں پر مسلمان ہو جاتے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت جا بجا اپنے وجود کے دلائل بیان کرتا ہے، اور فطری دلائل ہیں، ایسے دلائل نہیں ہیں کہ جسے کوئی عقل تسلیم نہ کرتی۔ کبھی اطراف عالم کی طرف ہماری توجہ کو مرکوز کرتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اطراف عالم میں آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وفی انفسہم، ان کے نفسوں میں دکھائیں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ ذات برحق ہے۔ کبھی فضاؤں کے اندر اپنی نشانیاں برملا کرتے ہیں، کبھی زمین کے اندر کرتے ہیں۔ قریب آتے آتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے انسان دور کہاں دیکھتا ہے، اپنے گھر کے اندر دیکھ، میں نے ایسی نشانیاں پیدا کی ہیں، ایسی نشانیاں بنائی ہیں کہ ان کو دیکھ کر تو قائل ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ سورۃ النحل کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے خون اور گوبر کے درمیان سے ایک خالص صاف شفاف دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ حلق سے اترنے والا ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں چوپائے کے اندر میرے بھائیوں، طرح طرح کے چوپائے ہیں، ایک ہی گھر میں کالے رنگ کی بھی گائے کھڑی ہوگی، سرخ رنگ کی بھی گائے کھڑی ہوگی، سفید رنگ کی بھی گائے کھڑی ہوگی، پھر انسان طرح طرح کا چارہ اسے ڈالتا ہے، کبھی سوکھا چارہ ڈالتا ہے، کبھی سرسبز و شاداب چارہ ڈالتا ہے، قسم قسم کے چارے ڈالتا ہے۔ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ طرح طرح کی گائے ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، طرح طرح کا چارہ انہیں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام چلایا ہوا ہے اس جانور کے اندر کہ ایک سائڈ پر خون ہے، دوسرے سائڈ پر گوبر ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان سے ایک نہر جاری کرتا ہے دودھ کی، نہ اسے اس کے اندر خون کا رنگ ہوتا ہے، نہ اس سے گوبر کی بدبو آ رہی ہے، صاف شفاف دودھ نکال کے دیتا ہے اللہ۔ کتنی بڑی نشانی ہے میرے بھائی، کالی گائے ہے تو اس کا دودھ بھی سفید، سرخ گائے ہے تو اس کا دودھ بھی سفید، بھینس ہے تو اس کا دودھ بھی سفید، نہ اس کے اندر خون کا ذائقہ ہے، نہ خون کا رنگ ہے، نہ گوبر کا ذائقہ ہے، نہ گوبر کی بدبو اس سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ دوسری نشانی دیکھیں میرے بھائی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اللہ رب العزت نے پھل عطا کیے، مختلف طرح کے پھل، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجوروں کے پھلوں میں، اسی طرح والأعناب، انگور کے پھلوں میں، اس سے آپ میٹھی اشیاء بھی بناتے ہیں، اور
پاکیزہ رزق بھی ان سے حاصل کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے ان چیزوں میں نشانی ہے۔ پھل دیکھیں میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا پانی کا ایک قطرہ اللہ رب العزت کی وجود کی دلیل۔ ایک ٹینکی کی بات نہیں کی ہے، ایک بالٹی کی، ایک گلاس کے پانی کی بھی بات نہیں کی، صرف ایک قطرے کی بات کی ہے۔ وہی ایک قطرہ، اسے سیب کے درخت کو سیراب کیا جاتا ہے، پھل اگتا ہے سیب کی صورت میں، رنگ مختلف، ذائقہ مختلف۔ اسی ایک قطرے سے کیلے کے درخت کو سیراب کیا جاتا ہے، پھل نکلتا ہے، صورت مختلف، رنگ مختلف، ذائقہ مختلف۔ اسی ایک پانی کے قطرے سے انار کے درخت کو سیراب کیا جاتا ہے، درخت مختلف، پھل مختلف، رنگ مختلف، ذائقہ مختلف۔ وہی پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، وہی پانی کا قطرہ بکری کے پیٹ میں آتا ہے تو صاف شفاف دودھ بن جاتا ہے، وہی پانی کا قطرہ ہرن کے پیٹ میں جاتا ہے، ہرن کی ناف سے مشک و عنبر پھوٹتی ہے۔ ایک قطرہ اللہ رب العزت کی وجود کی دلیل ہے۔ جب ایک قطرہ اللہ رب العزت کی وجود کی دلیل ہے تو عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ یہ ذات بغیر کسی مالک کے نہیں چل رہی ہے، کوئی ذات ایسی وحدہ لا شریک لہ موجود ہے جس کے امر کن سے یہ کائنات بنی ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ کائنات باقی رہے گی، جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گا یہ کائنات ختم ہو جائے۔ اور اس سے بڑی نشانی دیکھیں میرے بھائیو، اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ رب العزت نے الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف۔ کیا الہام کرتے ہیں؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں کے اندر گھر بنا، ومن الشجر، درختوں کے اندر اپنے گھر بنا، ومما یعرشون، اور جو تم چھپرے بناتے ہیں ان کے اندر گھر بنا۔ اب شہد کی مکھی کا کیا اللہ رب العزت نے کیا قدرت کا ایک کرشمہ رکھا ہے اس کے اندر۔ ہندوستان کے ایک مشہور عالم ہیں، کتب کثیرہ کے مصنف بھی ہیں، مولانا وحید الدین خان، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا۔ فرماتے ہیں، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ شہد تو ہر کوئی کھاتا ہے، کبھی غور بھی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کن پروسیس سے اس شہد کو گزار کر بناتا ہے؟ کہتے ہیں ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 30 لاکھ مرتبہ اڑانے بھرتی ہے۔ 30 لاکھ مرتبہ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے وہ اڑانے بھرتی، اڑتی ہے مختلف پھلوں کی طرف، اور مختلف پھلوں سے وہ رس چوس کر لاتی۔ وہ رس پانی ہوتا ہے تو وہ اپنے پروں کے ذریعے اسے خشک کرتی ہے، یہاں تک کہ 3 حصے خشک ہو کر 1 حصہ باقی رہتا ہے۔ پھر اس رس کو کھاتی ہے، پھر نکالتی ہے، پھر کھاتی ہے، پھر نکالتی ہے، اس پروسیس سے گزارتی ہے اس کو، اور اس کے بعد وہ چھتے کے اندر اسے پیک اور سیل کر دیتی ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے اللہ رب العزت نے کیسا نظام جاری کیا ہے میرے کو۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب دیکھیں، اسی آیت سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھلوں کا تذکرہ کیا۔ پھل کے پروسیس کو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت پھلوں کو کیسے اگاتا ہے، انہیں پکاتا کیسا ہے، کس طرح ہے، ان کے اندر مٹھاس کس طرح ڈالتا ہے۔ ایک قدرت کا کرشمہ تو یہ ہے، اس سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ انہی پھلوں کو استعمال کر کے اس کے اندر عجیب و غریب طرح سے وہ اس سے شہد بناتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس شہد کو ان لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دیا۔
شہد کا کیا فائدہ ہے؟ بہت سے فوائد اس کے لکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو طب کا حصہ ہے، طب نبوی ہے، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لعق العسل ثلاث غدوات کل شہر، جس نے ہر مہینے میں 3 دن شہد چاٹ لیا، لم یصبہ عظیم من البلاء، اسے کبھی بھی بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے میرے، ایک مہینے کے اندر 3 مرتبہ 3 دن۔ روایات میں ابھی یہ نہیں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تاریخی مقرر ہے، کوئی تاریخی مقرر نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک مہینے میں 3 مرتبہ جو شخص شہد جو ہے اسے چاٹ لیتا ہے، اللہ رب العزت بڑی مصیبتوں سے اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے کہ اخی یشتکی بطنہ، میرے بھائی ہیں ان کے پیٹ کے اندر درد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقہ عسلا، اسقہ عسلا، اسے شہد پلاؤ۔ وہ پھر آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو شہد پلایا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پلاؤ۔ وہ دوبارہ جاتا ہے، پلاتا ہے، پھر افاقہ نہیں ہوتا ہے، واپس آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں نے پلایا دوبارہ بھی کوئی افاقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں شہد پلاؤ اسے۔ تیسری مرتبہ جب وہ واپس آتا ہے اور چوتھی مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی افاقہ نہیں ہوا، میں نے تو اس طرح کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، وَكَذَبَ بَطْنَ أَخِيكَ، آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو وہ دوبارہ گیا، اس نے پلایا، اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرمایا۔ بہت زیادہ فوائد ہیں میرے بھائیو اس کے۔ ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بشفاء، تمہارے اوپر لازم ہے 2 شفا والی چیزوں کو لازم۔ 2 شفا والی چیزیں کون سی؟ العسل والقرآن، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ کہ شہد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شفا رکھی۔ میرے بھائیو قرآن کے اندر کیسی شفا ہے؟ آج دن بدن ہمارے مسائل الجھے ہوئے، کہیں مجلس کے اندر بیٹھو تو کہتے ہیں پہلے زمانے کے اندر برکتیں ہوتی تھی، اعتماد ہوتا تھا، محبتیں ہوتی تھی، آج کے دور میں سارا کچھ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے یہ برکتیں گھروں کے اندر کہاں سے آتی ہیں، کیسے آتی ہیں برکتیں؟ کیا ہم نے اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول فراہم کیا ہوا ہے کہ جس ماحول کو دیکھ کر برکتیں آئیں؟ برکتیں کون لے کر آتا ہے؟ فرشتے برکتیں لے کر آتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول میسر ہے کہ فرشتے آئیں، یا ہم نے اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ شیاطین وغیرہ گھروں کے اندر؟ آسان سی مثال ہے، گھر کے اندر اگر ایک چمن بنا کر اس میں پھول لگا دیے جائیں، پودے لگا دیے جائیں خوبصورت خوبصورت، تو طرح طرح کے پرندے آتے ہیں وہاں پر، چہچہاتے ہیں، بلبل آتے ہیں۔ لیکن اسی گھر کے اندر اگر کوڑا کرکٹ ڈال دیا جائے تو کیڑے مکوڑے ہی وہاں پر آئے گا۔ تو اب ان کیڑے مکوڑوں کو کون لایا ہے؟ خود بخود آئے ہیں، ہم نے ماحول فراہم کیا۔ اسی طرح گھر کے اندر وہ چہچہانے والے پرندے کیوں آئے ہیں؟ ان کو کسی نے بلایا تو نہیں ہے، ماحول ہم نے فراہم کیا۔ تو میرے بھائیو، ہم گھر کے اندر اپنے ماحول کو دیکھیں کہ ہم نے گھر کے اندر کیسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر شیاطین وغیرہ آئیں یا فرشتے آئیں۔ اگر گھر کے اندر ہم قرآن والا ماحول پیدا کریں، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی گھر کے اندر، تو پھر فرشتوں کا ماحول ہم پیدا کر دیں گے، پھر فرشتے آئیں گے، پھر برکتیں ہوں گی، پھر رحمتیں ہوں گی میرے من۔
پھر اعتماد بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا، محبتیں بھی ہوں گی، جھگڑے فساد بھی ختم ہوں گے۔ لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہوگا، قرآن کے مطابق اٹھنا بیٹھنا ہوگا، قرآن کے مطابق گھر میں ماحول بنانا ہوگا، قرآن کی تلاوت ہوگی گھر کے اندر، تو تب جا کر یہ ماحول پیدا ہوگا۔ تو علیکم بشفاءین، تمہارے اوپر دو شفا والی چیزیں لازم ہیں، ایک ہے شہد اور دوسری قرآن ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشموں میں سے ایک یہ ہے، اللہ رب العزت سورۃ المومنون کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ٹھہرنے والی جگہ کے اندر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس نطفہ سے ہم نے لوتھڑا بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس لوتھڑے سے ہم نے بوٹی بنا دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنا دی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں کو ہم نے پھر گوشت پہنا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے ایک اور مخلوق پیدا کر کے سامنے رکھی، انسان کی صورت میں رکھی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے اندر غور کرے انسان، تو اللہ رب العزت کے وجود کے اوپر انسان قائل ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العزت کیسے پیدا کرتا ہے۔ آج ہم اگر کوئی صورت بناتے ہیں تو ہمیں روشنی کی تلاش ہوتی ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ تو ماں کے رحم کے اندر ہماری تصویریں بناتا ہے۔ ہمیں روشنی کی تلاش ہوتی ہے، وہ پے در پہ اندھیروں کے اندر بناتا ہے۔ خَلَقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، پے در پہ تین اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ اس سے بڑی دلیل کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ انسان خود ایک کائنات ہے اپنے اندر، جب اپنے اندر غور و فکر کرے گا تو اللہ رب العزت کے وجود کا قائل ہو جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، قائم و دائم ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہوگی۔ جب تک چاہے گی یہ کائنات ہوگی، جب وہ اس کو ختم کرنا چاہے گی یہ کائنات ختم ہوگی۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے زبانی یہ جو تعارف بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر اپنا، اس سے مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کو پہچاننے کے بعد دوسرا ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت۔ اللہ رب العزت کی عبادت بھی کیسے ہوگی؟ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگی، تب جا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، تب جا کر ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان تمام نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے، کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے غور و فکر کی چیزیں ہیں جو غور و فکر کرتی ہے۔ آج نت نئے فساد برپا ہو رہے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کے وجود کا انکار ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں تو انسان اپنے دشمن کو سمجھتا تھا کہ فلاں شخص سے اللہ رب العزت کا انکار کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس دور کے اندر دشمن چھپا ہوا ہے میرے بھائی، طرح طرح کے طریقوں کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان سے لڑنا چھوڑ دے، مسلمان سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس پر تنقید کرنا، اس پر طعن و تشنیع کرنا یہ چھوڑ دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات فروعی مسائل کے ان کو چھوڑ دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تو ایک بھائیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک باپ کے اولاد ہوتی ہے۔ مکمل طور پر کامیابی کیا ہے میرے بھائی؟ کہ اپنے ایمان کو ہم بچا لیں اور صحیح سلامت اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایمان کی حالت میں ہم رخصت ہو جائیں۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے بھائی؟ کوشش کریں گھروں کے اندر اپنے دینی ماحول پیدا کریں،
اپنی اولاد کو دین کی ترغیب دیں، اپنے اہل و عیال کو دین کی ترغیب دیں، خود بھی اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈالیں، کوشش کریں سنت کے مطابق ڈالیں، اور اس کے بعد اپنی اولاد کو حکم دیں اس چیز کا کہ وہ اپنی زندگیاں سنت کے مطابق بنا لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گھروں کے اندر زندہ ہوگی تو حقیقی طور پر ہمارے دل بھی زندہ ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جائے گا، قرآن مجید کے احکامات کو پامال کیا جائے گا، اس کی رعایت نہیں رکھی جائے گی تو ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہوں گے۔ ایک زندہ انسان کا دل زندہ تب ہوتا ہے جب اس کے اندر ذکر اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، اور جب اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو وہ شخص زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے۔ تو حقیقی طور پر ہمیں زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی